اور اللہ کا حقیقی بندے پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے۔ جس نے تبلیغ کو اللہ کے لیے پسند فرما لیا، اللہ نے اسے پسند فرما لیا۔ اللہ کی پسند کا اظہار انعام دلیل حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے فوائد: تبلیغ انسان مومن کو امیر بنا دیتی ہے، دل کا بھی اور خیالوں کا بھی، علم کا بھی اور شعور کا بھی، وفا کا بھی اور پاسداری کا بھی، عزت کا بھی، صبر کا بھی، تحمل کا بھی، ذکر کا بھی، فکر کا بھی۔ تبلیغ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے انعامات عطا فرماتی ہے۔ دراصل تبلیغ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جس کا ہر ایک موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان موضوعات کو علیحدہ علیحدہ چن کر روشنی نہ ڈالی گئی تو تبلیغ کے فوائد مفصل طور پر عیاں نہ ہوں گے، لہذا عزیز میں ہم ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ تبلیغ کے فوائد: تبلیغ انسان مومن کو امیر بنا دیتی ہے، دل کا بھی اور خیالوں کا بھی۔ تبلیغ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تبلیغ کے ذریعے اتباع کا سبب ملتا ہے کہ اپنے امیر کی اتباع کس طرح کرنی ہے اور امیر کے پیغام کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خود سے تبلیغ کرنے کا شرف اور ہے اور اپنے امیر کی اتباع میں تبلیغ کرنے کا شرف عظیم اور ہے۔ اے مومن انسان، بے شک جتنا تیرے پاس علم ہے اس علم کی روشنی میں تبلیغ دین تو کر سکتا ہے، مگر جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی تبلیغ تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو امیر نہیں بنایا، یعنی کہ علم کی وسعت کے ساتھ دولت دے کر اسے امیر نہیں بنایا، اور جس کو امیر بنایا ہے اس کے پاس علم کی دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دولت ہی تو وہ تقسیم کر رہا ہے اور یہ وہ دولت ہے جو جنتی تقسیم کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہی تو علم دین نور حق ہی تو جنت کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ کسی کی طاقت کا اگر انسان نے اندازہ کرنا ہو تو تبلیغ سے اندازہ کیا کرو۔ یہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے والوں کو دیتا ہے، ایسی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی قربانی دین میں دین کے راستے پر چل کر تبلیغ کرنا ہے، اور جسے اس قربانی کا شرف پتہ چل جائے وہ ہر وقت ہی تبلیغ کرے گا۔ تبلیغ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والے کا آسرا، ساتھی، ہمدرد، بازو، ہاتھ، کان، زبان اور آنکھیں اللہ بن جاتا ہے۔ مقام عزت بادشاہی تبلیغ دین اسلام حق، تبلیغ کا مقام عزت بادشاہی بھی مومن کو معلوم ہونی چاہیے، یعنی کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے کیا کیا فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور اللہ تبلیغ کرنے والوں کو کن وجوہات کی بنا پر پسند فرماتا ہے، اور اللہ کی پسند ہی تبلیغ کیوں ہے، مومن کے ایمان کا شرف کیا ہے اور مومن کا ایمان کیا ہے، اور مومن کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنا کیا شرف عطا کرتا ہے۔ یہی شان بادشاہی ہے، اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کی بادشاہی کو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق پر ظاہر کرے۔ تبلیغ کرنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ سب کا بادشاہ کیوں ہے اور سب کا بادشاہ ہو کر بھی واحد کیوں ہے اور کس شان کا وہ وارث ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، قدرت دلیل تخلیق نفس کے ساتھ ساتھ نور کا بھی تبلیغ کرنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ شارک سے زیادہ کیوں قریب ہے، اور قرب ہو کر اور قریب ہو کر بھی وہ واحد ہی ہے، اور واحد ہو کر بھی وہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ مقام فضیلت تبلیغ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تبلیغ انعام کی طرف بلاتی ہے اور انعام ہی نہ پایا تبلیغ نقصان سے بچاتی ہے. بچانا ہے تبلیغ کا نام.